بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عورت اپنے شوہر کے تنگ حالات کی بنا پر ایک خوشحال اور امیر آدمی کے گھر گئی اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ اتنے میں ایک نوکر باہر آیا اور پوچھا، آپ کون ہیں اور کیا چاہتی ہیں؟ عورت نے کہا، میں تمہارے مالک سے ملنا چاہتی ہوں۔ نوکر نے پوچھا، پہلے بتاؤ تو صحیح آپ کون ہو؟ عورت نے کہا، اپنے مالک کو جا کر کہو کہ میں اس کی بہن ہوں۔ نوکر کو معلوم تھا کہ اس کے مالک کی کوئی بہن نہیں ہے۔ وہ اندر گیا اور اپنے مالک سے کہنے لگا، مالک، دروازے پر ایک عورت آئی ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے۔ مالک نے کہا، اسے اندر لے آؤ۔ عورت اندر آئی تو مالک نے اس کا خوش دلی سے استقبال کیا اور پوچھا، تم میرے کس بھائی کی بہن ہو؟ اللہ تم پر رحم کرے۔ عورت نے کہا، میں آدم کی بیٹی ہوں۔ خوشحال آدمی نے اپنے دل میں سوچا، یہ عورت واقعی بے یار و مددگار ہے۔ میں پہلا شخص ہوں گا جو اس کی مدد کرے گا۔ عورت نے کہا، اے میرے بھائی، شاید آپ جیسے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ غربت کا ذائقہ کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ اسی غربت کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے ساتھ طلاق کے دروازے پر کھڑی ہوں۔ کیا آپ کے پاس میرے لیے کچھ ہے جو آپ قیامت کے دن کے لیے دے سکیں؟ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ خوشحال آدمی نے کہا، یہ جملہ دوبارہ کہو۔ عورت نے دوبارہ کہا، اے میرے پیارے بھائی، شاید آپ جیسے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ غربت کا ذائقہ کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ اسی غربت کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے ساتھ طلاق کے دروازے پر کھڑی ہوں۔ کیا آپ کے پاس کچھ ہے جو آپ قیامت کے دن کے لیے دے سکیں؟ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ خوشحال آدمی نے کہا، ایک بار پھر کہو۔ عورت نے تیسری بار دہرایا۔ اس کے باوجود خوشحال آدمی نے چوتھی بار کہا، ایک بار پھر کہو۔ عورت کہنے لگی، مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے مجھے سمجھا ہے، اس لیے دوبارہ کہنا میرے لیے ذلت ہے۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ذلیل نہیں کیا۔ خوشحال آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے تمہاری بات کی خوبصورتی پسند آئی۔ اگر تم 1000 بار بھی دہراتی تو میں ہر بار کے بدلے تمہیں 1000 درہم دیتا۔ پھر اس نے اپنے خادموں سے کہا، اس عورت کو 10 اونٹ 10 اونٹنیاں، جتنی چاہے بیڑیں اور جتنا چاہے مال و دولت دے دو، تاکہ ہم قیامت کے دن کے لیے کچھ کام کریں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کریں، اور مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔